کیونکہ آپ کے گھر میں تکلیف ہے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. سب سائرین 3 مرتبہ درود شریف دربار مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما بعدد من قال وقام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکر الذاکرون کلما غفل عن ذکر الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، ماشاءاللہ ہمارے غوث بھائی کا خطاب آپ سبھی نے سماعت فرمایا. یہ مجالس جو آپ اور ہم بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ مجالس کو ایک زمانے میں ہماری جوانی میں غوث بھائی نے بہت وقت لگایا ہے، اور حضرت والا کے تقریر سے پہلے حضرت کی تقریر ہوا کرتی تھی. یہاں قاری خیوم صاحب کی خیرات ہوتی تھی، نعت پڑھی جاتی تھی، پھر آپ کا خطاب بھی ہوا کرتا تھا. میں نے یہ مجالس رکھی تو میں نے یہ طے کیا کہ ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت یافتہ حضرات کرام سے بھی آپ کو کچھ سننے کا موقع ملنا چاہیے. اس لیے آپ کی تکلیف کے باوجود آپ سے میں نے گزارش کی کہ بھائی آپ آنا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی گھر ہے جہاں آنا ہے، آپ بار بار آنا ہے جب تک اللہ حیات دیا ہے. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، کل جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بارے میں نے عرض کیا تھا اور بتایا تھا کہ آپ کا نام عبد المطلب کیوں پڑا ہے. اور پھر حضرت عبد المطلب قریش کے قبیلہ قریش سے تھے، اور بڑے اثر و رسوخ اور بڑے ہی لوگوں میں مقبول ترین تھے. یہی دنوں میں جیسے آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ابرہہ کا جو اس نے کعبے کی وجہ سے، اب وہ تفصیلات میں جاؤں یا نہ جاؤں سوچنے میں ہوں میں، اب وہ جا کے اگر بولوں گا تو بہت لمبی بات ہو گئی. نجشی جو تھا، نجشی جو ہے اس کے پھر 2 وزیر تھے، 2 وزیروں میں جنگ ہوئی، اور وہ دونوں وزیروں میں جو کیا کہتے ہیں اس کو، ریان ایک کا نام تھا اور ابرہہ ایک کا نام تھا. مگر ابرہہ بڑا چالاک تھا. جب دونوں میں لڑائی ہوئی تو ریان نے جو تلوار چلائی تو اس کی ناک کٹ گئی، ناک کٹا تھا. اور پھر ریان کو جو اس نے وار کیا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گئے. اس کے بعد اس نے جب یہ اطلاع اس کو پہنچی بادشاہ کو، تو بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو وزیر کو مارنے کی سزا دی جانا چاہیے. چنانچہ سزا کے لیے کہا گیا کہ اس کو گھسیٹ کے لانا چاہیے اور اس کو قتل کرنا چاہیے. دیکھیے بعض محاورے رہتے ہیں، محاورے ہم کو معلوم نہیں ہے. اس کو جیسی معلوم ہوا کہ بادشاہ ہی آئیں گا تو بال کے پکڑ کے گھسیٹے گا، یعنی مٹی میں اس کو گھسیٹے گا، تو فوری اس نے اس چیز کو جیسی اطلاع ملی اس نے اس کو طے کر لیا کہ بھائی
بادشاہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے، لہذا کیا کرے؟ نجاشی کے خوش کرنے کے لیے اس نے کیا کیا؟ یمن کی مٹی اور اس کے اوپر اپنے سر کے بال کاٹ کے اس پہ رکھ دیا، گویا یہ بتا دیا کہ آپ اتنی دور سے آ کے میرے کو کہیں کو بال پکڑ کے گھسیٹتے، میں خود آپ کے سامنے یہاں کی مٹی بھی بھیج دیتا ہوں جس پہ آپ گھسیٹنا چاہتے ہیں، اور یہ بال بھی بھیج دیتا ہوں جس کو آپ پکڑنا چاہتے ہیں۔ خیر اس کی وہ جو عمل تھا اس کو بادشاہ نے اس کو قبول کیا، مگر اس نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک چرچ بنایا۔ عیسائیوں کا شروع سے زیادہ رہا ہے اثر، اور اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے جو عبادت خانہ بنایا، چرچ کہیے یا گرجا گھر کہیے، جو بھی بنایا تھا وہ، جب یہ اطلاع عربوں میں جو اطلاع ملی کہ کعبۃ اللہ کے وزن پر یہ چاہتا ہے کہ لوگ بجائے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے جائیں، وہ یہاں آئے اور یہاں جو میں نے عبادت خانہ بنایا ہے وہ اس کی عبادت کرے۔ مگر ہوا یہ کہ عبادت خانے کو جو بنایا، یہاں کے بہت سے قبیلے والے تھے، اس میں سے ایک قبیلے والے جو مکے کے نگرانی کرتے تھے، وہ جا کر انہوں نے اس میں کچھ ایسا عمل کیا جو اس کو طیش میں آ گیا، ابرہہ، اور طیش میں آ کر اس نے یہ کہا کہ یہ لوگوں نے میرے ساتھ یہ عمل کیا ہے، لہذا میں مکہ مکرمہ کو گرا دیتا ہوں۔ اس کے فیصلے پر اس نے آگے بڑھا، وہ طویل واقعہ، میں اس کی شارٹ کر کے بولتے جا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ ٹائم آپ کا وقت جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے بالکل مختصر کر دیا ہوں میں بات کو۔ اس کے بعد اس نے جیسے ہی آگے بڑھا، آپ اور ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، کیا پڑھتے ہیں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل والے یعنی اونٹوں ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، اس کا پورے سورے میں ہمارے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کیسے پرندوں کو بھیجا جو اس کو تہس نہس کر دی، ان ہاتھی والوں کو مٹا دیا نام و نشان۔ اس سے پہلے یہ ہوا کہ حضرت عبد المطلب کے کچھ اونٹ تھے جو چر رہے تھے، اس کو بھی وہ پکڑ لیا تھا۔ یہ واقعی کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول تو تشریف لائے بعد میں، مگر میرے رسول آنے سے پہلے ہی اللہ نے جو انتظام فرمایا ہے، وہ جو روک کو قائم کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بھی رکھنا مقصد ہے، کیونکہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، لہذا اس کو میں یہ پیش اس واسطے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سننے والوں تک یہ بات پہنچ جائے اور یہ باتیں ان کو علم میں آ جائے۔ جب وہ اونٹ پکڑ کے لے کے چلے گئے تو حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ اونٹ میرے لے کے چلے گیا ہے، تو انہوں نے اس ابرہہ کے پاس جو ڈیرا ڈال کر مکے کے باہر تھا، اس کے پاس آپ نے پہنچ کر کہا کہ بھئی، جب گئے تو لوگوں نے کہا کہ بھئی قریش کے سردار آئے ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ گھبرا گیا، حضرت اندر داخل ہوئے تو ایسا پرنور چہرہ جس کے سلسلے سے میرے رسول آنے والے ان کے چہرے کا کیا عالم ہوگا۔ میرے آقا کے تشریف لانے سے پہلے ہی اللہ نے بتا دیا، دیکھو دشمنوں کے ساتھ میں کیا حال کرتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت عبد المطلب کو دیکھا، کانپ گیا، ڈر گیا، ڈر کے بجائے اس کے اوپر بیٹھتا، اپنی کرسی پہ فوری نیچے آیا، آ کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بھئی آپ کا آنا کیسا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، دیکھو بھائی، میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لوگوں نے میرے اونٹ کو قید کر لیا ہے، اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں اونٹ چھڑانے آیا ہوں۔ تو جب یہ آپ نے فرمایا تو اس نے ابرہہ نے کہا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ مجھ سے آ کے یہ خواہش کریں گے
کہ کعبۃ اللہ کو آپ مت گرائیے، اس کے طرف آپ نہیں بڑھنا بہتر رہے گا۔ مگر آپ نے تو آ کر یہاں صرف اپنے اونٹ مانگ لیے۔ تو حضرت المطلب نے جو فرمایا، کہا کہ دیکھو اونٹ میرے ہیں، اس کا مالک میں ہوں، اس لیے میں تم سے اونٹ لینے آیا ہوں۔ کہا کہ کعبۃ اللہ بولے وہ جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ سبحان اللہ، کیا یقین تھا، کیا بات تھی۔ اس نے کہا کہ فوری آپ کو اونٹ دے دیا جائے، اونٹ دے دیے جائیں، آپ کو اونٹ دے دیے گئے اور اونٹ لے کر آپ چلے گئے۔ تو اس نے کہا دیکھو میں فلاں دن کعبۃ اللہ پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، آپ لوگ اپنے شہر کو چھوڑ دیں۔ صبح اپنے قبیلے والوں کو حضرت عبد المطلب نے آ کے بتایا، اور صبح اپنے ایک مقام پر پہنچ گئے اور ایک مقام پر اپنا قیام کیا، اور صبح اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اس آنے والی مصیبت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ابراہہ کو ایسی سزا دی کہ ابا جان جیسے فرماتے تھے، میرے کو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو تفصیل سے اس پہ خطاب ہوتا تھا، اس میں حضرت والا فرماتے تھے کہ جب ایک کے بعد ایک کنکریاں گرنے لگی تو ایک دوڑتا ہوا گیا ابراہ کو بتانے کہ دیکھو ایسا حال ہو گیا ہے، کیا کیا جائے۔ وہ بتانے کے لیے پہنچا، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی ایک پرندہ رکھا تھا۔ اس نے ایک کنکری ایسی چھوڑی کہ وہ بھی اس کے سامنے تہس نہس ہو کے رہ گیا۔ اب جو یہ واقعات ہوئے، اس کے بعد سبھی نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور شروع سے یہ قریش کے خاندان میں بات یہ رہی، کسی قسم کی کوئی دیو دیوتاؤں کی پوجا نہیں کی آپ لوگوں نے۔ دوسرے قبیلے والے پھر بھی اپنے اپنے بت بنا کے مکہ مکرمہ میں رکھے تھے۔ اب وہ لمبی تفصیل میں بہوی نہیں جا رہا ہوں کتنے بت تھے کیا ہے، مختصر یہ کہ اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اس انداز سے فرمائی کہ آج لوگ بتاتے ابابیل یہ ہے بولے، واقعہ بعض مفسرین نے، بعض تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے وہ پرندہ اسی وقت آیا تھا، اس کے بعد پھر کبھی نہیں آیا۔ وہ کون سا پرندہ تھا، اللہ نے اس کو کیسے بھیجا تھا، وہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ مگر اس صورت میں اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو حبیب، آپ کے آنے سے پہلے ہی ہم نے ایسے دشمنوں کو زد پہنچایا ہے کہ وہ اپنا سر اٹھا کے نہیں رہ سکتے۔ اور اس کے بعد سے لوگوں نے کہا کہ یہ جو بھی باتیں ہوئی ہے، یہ واقعات کے بعد حضرت عبد المطلب نے، اب ایک وقت ایسا تھا کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، حجرے میں آرام کر رہے ہیں کہ زمزم کا کنویں کے بارے میں آپ کو اشارہ ملا، اور حضرت ایک سے دو سے تین بار جب اشارے ملے، کیونکہ زمزم کا کنواں بنو جرہم کا جو تھا اس کو بند کر دیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے حضرت عبد المطلب نے اس کو تلاش کرنے کی ارادہ سے اللہ نے آپ کو اشارہ دیا، اور آپ نے اس زمزم کے کنویں کو تلاش کیا، اور وہ تلاش کرنے میں بھی بہت جستجو رہی۔ اس میں جو بتاتے گئے راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اشارے، آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی چیزیں بہت کم لکھی ملتی ہیں، مگر کئی ایسی کتابیں ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ، جس پہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ ماشاءاللہ وہ باتیں جو ہم حضرت والا سے سنتے تھے آج بھی موجود ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ کنویں کی تلاش شروع ہوئی اور کنویں کو جب کھودنے کا سلسلہ شروع ہوا، تمام قبیلے والوں نے کہا کہ بھئی جو ناممکن چیز ہے اس کو ممکن کیسے بناؤ گے؟ آپ نے کہا کہ بھئی میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ اس میں میری مدد کرے گا۔
اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ نے ایک نیت باندھ لی کہ میں جب تک کہ کنواں نہیں ملے گا میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا، اور آپ نے یہ نیت مانی کہ میرے جو بچے ہیں وہ 11 ہیں، اس میں سے ایک بچے کو اللہ کے لیے قربان کروں گا۔ پہلے تھا قربانی، اب نہیں ہے، یہ بھی وضاحت ضروری ہے۔ آج بھی لوگ ہمارے بچوں کو چڑھا نہیں کرتے، وہ بچوں کو چڑھانے والے کو چڑھا دینا ہے وقت تو سیدھا ہو جاتا معاملہ۔ تو قربانی کے لیے بچوں کو پیش کرنے کا کیا، کتنے بچے کو کاٹو، کتنے بھی قربانیاں کر لو، جب تک اللہ سے راضی نہیں ہوا اس وقت تک کوئی کام بننے والا نہیں ہے۔ تو میرے عزیز کو عرض کر رہا تھا میں کہ آپ نے بیٹے کو قربان کرنے کی بات کہی، اللہ نے وہ کنواں آپ کو ملا دیا اور وہ کنواں آپ کو حاصل ہو گیا، اور پھر اللہ کے فضل سے آج تک وہ کنواں ایسا ہے کہ سب پوری دنیا اس سے پانی پی رہی، مگر کنویں کا پانی ختم نہیں ہو رہا۔ یہ بھی بڑا کرم ہے اس کا، اللہ کا۔ اور پھر حضرت یعنی جب یہ کام مکمل ہوا تو آپ نے اپنے بیٹوں کی قربانی کے لیے قرآن اندازی کی۔ کمال کی بات یہ ہے، جب قرآن اندازی ہو رہی تھی تو جتنے بار بھی قرآن اٹھی وہ حضرت عبداللہ کے نام پہ اٹھی۔ آپ کے یعنی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر بار بار قرآن اٹھ رہی ہے۔ پھر وہ کائنات کے پاس گئے، اب جو ستاروں کا کھیل کھیلتے ہیں ان کے پاس گئے، جا کر انہوں نے کہا کہ کیا کیا جائے، تو ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم لوگ اگر کسی کی جان لے لیا تو اس کے بدلے تم کتنے اونٹ دیتے ہیں؟ کہا 10 اونٹ دیتے ہیں۔ تو کہا ایک کام کرو، ایک طرف 10 اونٹ ڈالو، ایک طرف حضرت عبداللہ کا نام لکھو، کیونکہ حضرت عبداللہ کی قربانی دینا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ وہ پیشانی پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اب فرماتے ہیں 10 اونٹ ڈالے، حضرت عبداللہ کا نام ڈالے، 20 اونٹ ڈالے، پھر حضرت عبداللہ کا نام ڈالے، اس طریقے سے 100 اونٹ جب ایک طرف آئے تو حضرت عبداللہ کی جان کو اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے حضرت کی، کیونکہ آنے والے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے گھر سے آنے والے تھے، آپ ہی سے آنے والے تھے، تو اللہ نے ایسی آپ کی مدد فرمائی اور آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں کاٹے گئے۔ اور پھر اس لیے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں ذبیحین کا بیٹا ہوں، یعنی دو حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت عبداللہ کے بدلے قربانی ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے بھی قربانی ہوئی، اور آپ جو سلسلے سے آتے ہیں وہ پورا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب یہاں یہ ہوا کہ الحمدللہ حضرت عبداللہ کی اللہ نے حفاظت فرمائی، اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ سے بی بی آمنہ کا نکاح ہوا، اور یہ بھی کہیں نہ کہیں حضرت عدنان جو تھے دادا پردادا، وہ اس سلسلے سے جسے قریش تھے، وہ بھی سلسلہ آپ کا اور وہ دو ایک جگہ سلسلہ ملتا ہے۔ اور پھر اللہ کے فضل سے آپ کے والد ماجد شام کے سفر پر گئے شادی کے بعد، اور شادی کے بعد جو سفر پر گئے تو راستے میں واپسی پر مدینہ شریف میں آپ کی مزاج خراب ہوئی، اور وہیں آپ کی طبیعت بگڑنے لگی، اور وہیں آپ کا انتقال ہوا، اور وہیں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور پھر یہ اطلاع حضرت عبدالمطلب تک پہنچی، اور اس کے بعد پھر بی بی آمنہ کا سلسلہ شروع ہوا۔ کون عورت ہے جو اپنے میاں کے آنے کا انتظار نہیں کرتی؟
بی بی صاحبہ روز انتظار کرتی تھی، قافلے آنے والے، قافلے آ رہے ہیں، میرے بھی شوہر آئیں گے، لیکن قافلے تو آئے لیکن حضرت عبداللہ نہیں آئے۔ یہاں سے پھر بی بی صاحبہ کو ماشاءاللہ سے اللہ نے آپ کے پیٹ میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل فرما دیا تھا۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی وزن چیز ہے، یعنی مجھے ہلکا سا محسوس ہوتا تھا کہ میں حمل سے ہوں، لیکن میرے کو کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوئی جو عام حالات میں ہوتی ہے۔ اور فرماتی ہے کہ میرے اندر خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو تھی کہ گھر میں سے لے کے باہر تک لوگ پوچھتے تھے یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے، اور وہ خوشبو آنے کی اللہ نے جس کے گوشت سے آنے والے ہیں یقیناً وہ معطری رہیں گے اور وہی خوشبودار رہیں گے۔ اس طریقے سے آپ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب پانی لانے جاتی تھی بولی کے پاس تو بولی کا پانی اوپر آ جاتا تھا، سیننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مدینے کی عورتیں ٹھہری بھی رہتی تھی، صرف اس لیے ٹھہرتی تھی کہ کب ابھی آمنہ بی بی آ جائیں گے، اور جب وہ بی بی صاحبہ آ جائیں گے تو پانی خود اوپر آ جائے گا، اور جب پانی خود اوپر آ جائے گا تو سب جنے لے کے چلے جائیں گے۔ محنت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی تھی۔ اسی طریقے سے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جھاڑ پہاڑ جو کنکر ہر جگہ سے بی بی صاحبہ کو سلام کیا جاتا تھا، مبارکباد دی جاتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ میرے نیچے جب کوئی پتھر آتا تو میں حیرت ہوتی تھی، میرے کو پتھر نظر نہیں آتا تھا، بلکہ ایسا نرم ہو جاتا تھا گویا میرے کو کوئی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے تکلیف نہیں بنے، جیسے کل میں نے کہا نا کہ میرے لیے رحمت بنا کے سرکار کو بھیجا گیا تھا، اور سرکار نے دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی محنت یعنی کسی کو تکلیف نہیں دی۔ اور جیسے بی بی صاحبہ کے میں سیرت کو جو پڑھ رہا تھا میرے کو ایسے معلوم ہوا کہ بی بی صاحبہ کے پورے باتوں کو اللہ نے گویا میرے رسول کے پہلے سے ہی اللہ نے آپ کے آمد کے لیے سب کا معاملہ آسان فرما دیا تھا۔ آج یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیا ہوں کیونکہ 12 بج رہے ہیں، اور آپ 12 بجے کے بعد میں آپ سے بولا تھا کہ 11:15 تک مقررین کریں گے اور پھر میں بعد میں کچھ دیر کر لوں گا۔ تو آج میں بھی یہ کوشش کیا کہ اب وہ تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، اس بات سے کہ تفصیلات بہت بڑی ہے۔ بشارتیں کیسے آئی، کیسے بشارت ملی، آپ کو نام بتایا گیا کہ دیکھو آپ کے پاس آنے والے جو آئے گا اس کا نام محمد رکھو، محمد نام رکھنا، کوئی کہتا کوئی احمد نام رکھنا۔ گویا اللہ نے پہلے ہی آپ کے آنے سے پہلے ہی نام کے اعلان فرما دیا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم ماشاءاللہ سیرت کے جلسے سماعت فرما رہے ہیں۔ اب بھئی ہمارے محترم بہت بھائی صاحب نے بھی بہت تفصیلی آپ سے خطاب کیا ہے، بس یہ باتیں ذہن میں رکھیے کہ یہ سیرت کو رکھنے کے جلسے اس بات سے ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں بھی جا کے یہ موٹے موٹے چیزیں ذرا سنا سکیں، تاکہ اپنے بچوں کو بھی اس کا علم ہو، اپنے خاندان والوں کو بھی اس کا علم ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو سلسلے باز کے چل رہے ہیں اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے روز قیامت تک اس کو جاری و ساری فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر شر سے، ہر فساد سے، ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم کو وہ راستے پر چلا جس پر تو نے انعام نازل فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمارے کو ان راستوں سے بچائیے جس پر آپ نے غضب نازل فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات بالاحیاء والاموات انک قریب مجیب الدعوات۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.